ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں کیسر عزیز. دوستو، آپ نے پاکستان بیت المال سے اپنے تعلیمی اخراجات کے لیے جو تعلیمی امداد لینی ہے یا تعلیمی وظیفہ لینا ہے وہ آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بیت المال کا بیسیکلی مقصد غریب نادار طالب علموں کو یا ایسے افراد جو اپنا علاج معالجہ نہیں کرا سکتے یا بیوہ خواتین یا وہ بچیاں جو گھر میں کوئی کڑھائی سلائی کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ اس سے امداد لیتی ہیں اور ان کے مختلف پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں. لیکن آج ہم نے آپ کو تعلیم کے وظیفے کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ نے اگر اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھنا ہے، آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے معاشی حالات آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر آپ کی اس تعلیم کے میدان میں بیت المال جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے پیش ہے. اب آپ نے پاکستان بیت المال سے کس طریقے سے تعلیمی امداد لینی ہے؟ بہت سے لوگ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ہم اپلائی کرتے ہیں، جی ہمیں نہیں ملتی. تو آپ طریقہ کار جو ہے نا وہ صحیح نہیں اپناتے، جس کی وجہ سے آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے. آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک غور سے سنیں اور جو ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے آپ لکھ لیں، اسے آپ کمپلیٹ کریں. کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اسے اپلائی کریں گے، شیور 100% آپ کو تعلیمی امداد مل جائے گی اگر آپ مستحق ہیں. تو چلتے ہیں اس طریقہ کار کے مطابق. نمبر 1 طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان بیت المال تمام مستحق طالبہ و طالبات کے لیے سرکاری جو ادارے ہیں اس میں اگر وہ پڑھتے ہیں تو اس میں بذریعہ ادارہ جو بھی انسٹیٹیوٹ ہوگا، جو بھی کالج ہوگا، جو بھی یونیورسٹی ہوگی وہ سرکاری ہونی چاہیے. تو اس یونیورسٹی کے ذریعے، اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے، اس تعلیمی ادارے کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو امداد فراہم کی جائے گی. تو سب سے پہلے آپ یہی بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ پاکستان بیت المال سے تعلیمی امداد لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی بھی ادارے میں پڑھتے ہیں وہ سرکاری ہونا چاہیے. درخواست گزار جو ہے وہ اپنی درخواست MD پاکستان بیت المال کے نام لکھے گا اور اپنے شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لگائے گا. یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے شناختی کارڈ کی کاپی زیاد المیعاد نہ ہو. یہاں کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں، شناختی کارڈ ایکسپائر ہوتا ہے، درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اور اگر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی عمر 18 سال سے کم ہے تو وہ اپنا بے فارم ساتھ لگائے گا، لیکن جو مالی امداد آئے گی وہ ان کے والدین کے نام پہ آئے گی، کیونکہ ان کے والدین کا ID کارڈ بنا ہوا ہوگا اور ان کا بینک اکاؤنٹ ہوگا اور اس بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ مالی امداد آئے گی، جو مالی امداد کا وہ چیک دیں گے. تو اس کے لیے جو ہے اگر 18 سال سے کم ہے تو پھر درخواست گزار جو بنے گا وہ بچوں کے والدین میں سے کوئی ایک بنے گا. وہ بچہ خود نہیں بن سکتا، خود اس صورت میں بنے گا کہ اگر اس کا ID کارڈ بنا ہوا ہے. نمبر 3، آپ درخواست کے اوپر مکمل اپنا نام لکھیں گے، اپنی ولدیت لکھیں گے، مکمل پتہ لکھیں گے، دستخط کریں گے، اپنا رابطہ نمبر اندراج کریں گے. اب کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کانٹیکٹ نمبر وہاں نہیں لکھتے، درخواست لکھ دیتے ہیں. اب پاکستان بیت المال جب اس درخواست کو متعلقہ ریجن میں بھیجتا ہے یا متعلقہ ضلع کے دفتر میں بھیجتا ہے تو ضلع والے جب ان سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کا کانٹیکٹ نمبر وہاں درج ہی نہیں ہوتا ہے. اگر درج ہوتا ہے تو نمبر بند ہوتا ہے، تو انفارمیشن ان کے پاس نہیں آتی، درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو آپ نے ایک کے علاوہ دوسرا متبادل نمبر بھی لکھنا ہے. نمبر 3، پاکستان بیت المال کا جاری کردہ مستحق فارم، یعنی جو پاکستان بیت المال نے ایک فارم بنایا ہوا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، وہ مستحق فارم جو ہے وہ اپنے تعلیمی ادارے سے آپ نے تصدیق کروانا ہے. اب تصدیق کروانے کے بعد مستحق جو فارم ہے، جو وظیفے کا فارم ہوتا ہے جو پاکستان بیت المال آپ کو دیتا ہے، اس فارم کو جب آپ اپنے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی سے فل کرائیں گے تو ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس میں کسی قسم کی اوور ریٹنگ نہیں ہونی، اس میں کسی قسم کی کٹنگ نہ ہو، اس میں کسی قسم کی رد و بدل نہ ہو. اب اگر یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں اوور ریٹنگ اور کٹنگ یا رد و بدل کا جو ہے آپ نے وہاں خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ درخواست گزار جو ہے وہ ایک بیان حلفی تصدیق شدہ تعلیمی اسناد کی کاپی اور زیر تعلیم ادارے کی فیس کی تفصیلات بھی ساتھ درخواست کے منسلک کرے گا. کہ جو یہ ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ ڈاکومنٹس اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی. اب میں بار بار آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں درخواست ریجیکٹ ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے. آپ بیان حلفی دیں گے اور جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں اس ادارے کی جو آپ کی فیس ہے اس کی تفصیلات بھی آپ ساتھ اس کے دیں گے. اور جتنی تعلیمی اسناد ہیں، آپ اگر BA میں پڑھتے ہیں تو FA اور میٹرک کی جو تعلیمی اسناد ہیں تصدیق شدہ وہ بھی اپنی درخواست کے ساتھ لگائیں گے.
اور اگر آپ کو بیت المال جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ آپ کو تعلیمی امداد دے دیتا ہے، لیکن امداد لینے کے بعد آپ اگر فیل ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ آپ کو پاکستان بیت المال مالی امداد نہیں دے گا تعلیم کے نام کے اوپر، کیونکہ اگر وہ آپ کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے تو اگر آپ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہے اور آپ مالی امداد لینے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں تو ادارہ آپ کو دوبارہ مالی امداد نہیں دے گا۔ تو آج میں نے آپ کو تفصیلاً طور پر یہ بتایا کہ آپ کس طرح بآسانی پاکستان بیت المال سے مالی امداد لے سکتے ہیں۔ اب وہ دوست جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے، وہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، جو ڈاکومنٹس میں نے بتائے ہیں وہ ڈاکومنٹ ساتھ لگائیں، اگر کوئی مسنگ ہے تو وہ ڈاکومنٹ ساتھ لگائیں، ساتھ لگا کر آپ پاکستان بیت المال کے ایم ڈی کے نام درخواست لکھ کر یہ ڈاکومنٹس ان کو فارورڈ کریں تو آپ کو 100% تعلیم کے نام کے اوپر امداد وہ دیں گے۔ اور اس کا جو آپ نے پاکستان بیت المال کا جو ایڈریس ہے وہ آپ گوگل پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں، اپنے ریجن آفس کا بھی سرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ درخواست جو ہے اپنے ضلع کے بیت المال کے دفتر میں جا کے یا تو سبمٹ کرانی ہے یا پھر پاکستان بیت المال ایم ڈی کے نام درخواست لکھ کر آپ اسلام آباد بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو پاکستان بیت المال کا میں نے ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں بھی کال کر کے ان سے معلومات لے سکتے ہیں، اپنے ضلع میں کیمپ پاکستان بیت المال کے دفتر میں بھی جا کر نئی اپڈیٹ لے سکتے ہیں۔ مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہے تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔